اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، آج سے ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی کتاب محمد رسول اللہ کا والیوم 2 شیئر کرنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں۔ تحریر اعجاز احمد، آواز رخسانہ بشیر۔ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اللہ کریم نے ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چنا، بنی اسماعیل سے بنی کنانہ کو، بنی کنانہ سے بنی قریش کو، اور بنی قریش سے بنی ہاشم کو چنا۔ بنی ہاشم سے مجھے یعنی محمد بن عبداللہ کو چنا۔ میں بہترین انسان ہوں۔ بہترین انسان یعنی عبداللہ بن عبد المطلب کی نسل سے، اور وہ بھی بہترین انسان یعنی عبد المطلب بن ہاشم کی نسل سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدہ ہاجرہ سے اللہ کے نبی اسماعیل پیدا ہوئے۔ اسماعیل کے 12 بیٹے ہیں۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام قیدار ہے۔ قیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان رسول اللہ سے 21 پشت پہلے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ سے 14 پشت پہلے کنانہ پیدا ہوئے۔ 11 پشت پہلے فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان عدنان کی وجہ سے عدنانی، کنانہ کی وجہ سے کنانی، اور فہر بن مالک جن کا لقب قریش ہے کی وجہ سے قریشی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کی وجہ سے یہ خاندان ہاشمی کہلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا میں بڑے قد آور لوگ پیدا ہوئے۔ قصی بن کلاب ان میں سے ایک ہیں۔ قصی نے مکہ کو ایک شہر کی شکل دی اور یہاں بہت سے انقلابی اقدام کیے۔ ان میں حج کے لیے آنے والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، بیت اللہ کی دیکھ بھال، مکہ کی حفاظت اور اہم معاملات حل کرنے کے لیے اسمبلی کا نظام شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف نے مکہ کی تجارت کو نیا رخ دیا۔ ان سے پہلے عرب سے تجارتی قافلے سال میں ایک بار ہی دوسرے ملکوں کو جایا کرتے تھے۔ ہاشم نے مکہ سے تجارت کے لیے 2 بار قافلے بھیجنا شروع کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم نے مکہ کے تمام قبیلوں کو باپ کی طرح سنبھالا۔ صدیوں سے گم آب زمزم کا چشمہ ڈھونڈا اور لوگوں کے لیے پانی کی سہولت کعبے کے اندر مہیا کی۔ عبد المطلب نے دعا مانگی کہ اللہ کریم انہیں 10 بیٹے عطا کرے جو ان کی زندگی میں جوان ہو جائیں تو ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ اللہ کریم نے ان کی دعا قبول کی۔ عبد المطلب کے 13 بیٹے ہیں۔ قربانی کے لیے قرعہ اندازی کی گئی تو فال عبداللہ بن عبد المطلب کے نام نکلی۔ عبد المطلب بیٹے کی قربانی کے لیے تیار تھے، لیکن قبیلے اور عزیز رشتہ داروں کے دباؤ پر ایسا کرنے سے رک گئے۔ عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبداللہ کی شادی یثرب میں بنی زہرہ کی سیدہ آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ شادی کے چند مہینے بعد عبداللہ
ایک تجارتی سفر پر شام گئے۔ واپسی پر یثرب میں بیمار ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد محرم کے مہینے میں یمن کا حاکم ابرہہ 60,000 لوگوں کی فوج لے کر، جس میں ہاتھی شامل تھے، مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ کی فوج کے وادی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ابابیلوں کا گروہ اڑتا ہوا آیا۔ ابابیلوں نے ہاتھی والوں کی فوج پر کنکریاں برسائیں، جس سے یہ فوج تباہ و برباد ہو گئی، جبکہ بیت اللہ محفوظ رہا۔ اس واقعے کے 55 دن بعد سیدہ آمنہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام محمد بن عبداللہ رکھا گیا۔ عرب کے رواج کے مطابق بیٹے کو ایک دایا جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے کے حوالے کیا گیا کہ وہ بچے کو اپنے ساتھ گاؤں لے جائے۔ ایسا کرنے کا مقصد بچوں کے لیے صاف ستھری فضا اور خالص عربی زبان سکھانا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو لے کر اپنے گاؤں واپس جاتے ہوئے اہم واقعات دیکھے۔ ان 5 سالوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ کے گاؤں میں گزارے، بہت سے اہم واقعات ہوتے رہے۔ 5 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گاؤں سے اپنی والدہ کے پاس مکہ واپس آ گئے۔ 1 سال بعد سیدہ آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر یثرب گئی۔ ان کی کنیز ام ایمن بھی ان کے ساتھ تھیں۔ 1 مہینہ یثرب میں گزارنے کے بعد مکہ واپسی کے سفر پر ابواء کے مقام پر سیدہ آمنہ کی طبیعت بگڑی اور وہ وفات پا گئیں۔ یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دیار غیر، والدہ کی وفات، جبکہ والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ رسول اللہ کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا۔ ام ایمن رسول اللہ کو لے کر مکہ واپس آئیں، مگر سیدہ آمنہ کے بغیر۔ اگلے 2 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہے۔ آخری وقت آنے پر عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابی طالب بن عبد المطلب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کی چچی فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے۔ وہاں ان کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی، جو بہت علم والا اور عقل مند تھا۔ بحیرہ راہب نے ابی طالب سے کہا کہ میں آپ کے بھتیجے میں کائنات کے آخری نبی کی نشانیاں دیکھتا ہوں۔ آپ اسے واپس مکہ لے جائیں تاکہ شام میں رہنے والے یہودی اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ابی طالب نے اس تجارتی سفر میں ہونے والے منافع کو چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہیں لے کر واپس مکہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے سفر سے واپس آ کر گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے لگے اور اس سے ملنے والی رقم سے اپنے چچا کی مدد شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے ہوئے کائنات اور اس کے بارے میں سوچ بچار کیا کرتے تھے۔ عمر 20 سال ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی قافلے لے کر تجارت کی غرض سے دوسرے شہروں اور ملکوں میں جانا شروع کر دیا۔
جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان میں اپنا نام پیدا کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں اور معاملات اس قدر اچھے تھے کہ لوگوں نے آپ کو امین اور صادق کہنا شروع کر دیا۔ مکہ سے سب سے بڑا قافلہ گرمیوں کے موسم میں ملک شام جایا کرتا تھا، جس میں مکہ کے تمام تاجر اپنا سامان لے کر خود جاتے یا کسی دوسرے کے ہاتھ بھیجتے۔ مکہ میں سیدہ خدیجہ بنت خویلد نام کی خاتون تاجر بھی رہتی تھیں۔ ان کا سامان تجارت مکہ میں رہنے والے تمام تاجروں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ خدیجہ بنت خویلد نے اپنا تجارتی سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شراکت میں شام بھیجا۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنا ایک غلام بھی بھیجا جس کا نام میسرہ ہے۔ اس تجارتی سفر میں سیدہ خدیجہ کا کاروباری منافع پہلے تمام قافلوں سے 2 گنا زیادہ رہا۔ میسرہ نے سفر سے واپسی پر سیدہ خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کاروباری معاملات کے علاوہ سفر میں پیش آنے والے مختلف واقعات بتائے تو سیدہ بہت خوش ہوئیں۔ اس سفر سے واپسی کے چند مہینے بعد سیدہ خدیجہ کی خواہش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ سیدہ نے نکاح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غلام تحفے میں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ غلام اپنی خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہنے لگا اور خدمت کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں سیلاب آیا۔ اس سال بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئیں۔ اس کے نتیجے میں بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ اس بات کا ڈر تھا کہ بیت اللہ کی عمارت گر نہ جائے۔ فیصلہ کیا گیا کہ بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ سب قبیلے اس کام میں شریک ہو گئے۔ دیواروں کی تعمیر کے بعد حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبیلے آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ جھگڑا لڑائی میں بدلنے کے قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین فیصلے نے مکہ کو ایک خونی جنگ سے بچا لیا۔ اس سے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال مکہ میں گزارے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور معاملات سے بہت متاثر ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ایک عزت دار، با اخلاق، شریف النفس، معاملہ فہم اور صلح جو انسان کے طور پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر چلانے کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا مہینہ عبادت اور سوچ بچار کے لیے غار حرا میں گزارتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا۔ شہر کے اس غار سے 5 میل دور ہونے کی وجہ سے یہاں سکون اور خاموشی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں اور خاندان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا، بوڑھے لوگوں کا بوجھ اٹھانا، بیماروں کی عیادت کرنا، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا، تجارت اور بکریاں پال کر روزگار کمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ہیں۔ عزت دار خاندان سے تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی خوبیوں کی وجہ سے مکہ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ سامعین محترم،
آج ہم نے آپ کے ساتھ مکی زندگی کا خلاصہ پیش کیا۔ مکی زندگی کا خلاصہ ہی اگلے چیپٹر میں بھی بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد مدنی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس کتاب کے اگلے باب کا عنوان ہے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔